کہ جی پارٹی کی کمان مریم نواز کے حوالے کی جائے اور یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی شروع کر دی گئیں۔ یہ درندے اس لڑکی اور اس کے بھائی کو زبردستی گھر سے اٹھا کر لے آئے۔ اس بیٹی کو زبان سے ان گندے لوگوں کے جوتے چاٹنے پر مجبور کیا گیا۔ آئی تھنک جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کے، پاکستان کے باہر آپ نے دیکھا ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پرویز الہی شاید اس ملک کے بہت ہی ذہین اور ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، مونس الہی بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں۔ پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچائے گی، تو خان صاحب کو یہ ایک بڑا کلیئر ان کا ویژن ہے، اس لیے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج بات ہوگی فیصل آباد میں طالبہ سے ظلم کی داستان ہوئی رقم، نون سے شین نکلنے کی بازگشت سنائی دینے لگی، حکومت IMF کے آگے لیٹ گئی، نواز شریف شہباز شریف کی کارکردگی سے ناخوش، سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن ایک آواز، الیکشن کمیشن نے عمران خان سے توشہ خانہ کی تفصیلات طلب کر لی۔ ناظرین، انسانیت دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ہے، جو انسانیت نبھاتا ہے وہ یقیناً فلاح پاتا ہے، اور جو انسانیت کو پامال کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بطور مسلمان انسانیت کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ رب کائنات کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانیت اور حقوق العباد کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے انسانیت کا جذبہ ہونا ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں انسانیت کے اس جذبے کا جو گراف ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اخلاقیات کا جو معیار رہ گیا ہے آپ کے سامنے ہے، ہر طرف شر ہی شر نظر آتا ہے، اور درندہ صفت انسانیت کی تذلیل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ فیصل آباد میں بھی جو واقعہ ہوا ہے اس کا تصور کر کے روح کانپ جاتی ہے۔ شادی سے انکار پر لڑکی سے کیسا عبرتناک سلوک کیا گیا، وہ بھی ایک ایسے شخص کی طرف سے جو بڑا کاروباری ہے۔ اس شیطان صرف درندے کا نام شیخ دانش ہے، جس نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ایک بے بس، لاچار، مجبور لڑکی کو ایسی سزا دی جسے دیکھ کر پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ فیصل آباد میں پیش آنے والا جو افسوسناک واقعہ ہے، دل خراش واقعہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس نے ہر دل کو کرچی کرچی کر کے رکھ دی ہے۔ شیخ دانش نامی اس درندے نے اپنی دولت کا، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے ایسی فرعونیت کی، بلکہ فرعونیت نہیں، اسے حیوانیت میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، جو اس شیطان نے بے گناہ طالبہ کے ساتھ کی۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا، جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں ایسے واقعات ہوں تو دل دکھتا ہے، لیکن کڑوا سچ کہہ لیں، کڑوا سچ یہی ہے کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان جنگل میں زیادہ محفوظ ہے، انسانوں کے درمیان غیر محفوظ ہے۔ اور سچی بات یہ کہ جنگل کے درندے کم خطرناک ہیں، شہروں میں دندناتے یہ شیخ دانش جیسے بھیڑیے حیوانوں سے زیادہ خطرناک ہیں، جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، کون پوچھے؟ سچ پوچھئے تو شیخ دانش جیسا شخص انسان نہیں، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ ایسا شیطان جو انسان کا لبادہ اوڑے معزز بنا پھرتا ہے، یعنی معزز بنتے پیسہ دکھا کے، طاقت دکھا کے، یہ ہے اصلی اوقات اس طرح کے لوگوں کی۔ اب جیسا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں کینسر پھیلے تو اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے، ٹھیک ویسے ہی شیخ دانش اور اس جیسے ناسوروں کو بھی کاٹ کر پھینک دینا چاہیے تاکہ معاشرہ گندگی سے پاک ہو جائے، کیونکہ انہیں جب جب موقع ملتا ہے یہ درندگی پہ اتر آتے ہیں اور اپنے اندر بھری جو غلاظت ہے اس سے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں، معاشرے کو گندا کرتے ہیں۔ جیسے کہ فیصل آباد میں یہ جو حوا کی ایک اور بیٹی حیوانیت کا نشانہ بنی، ظلم کی انتہا دیکھیں، نہتی لڑکی، اس لڑکی پر ظلم ڈھانے میں بھی ایک خاتون آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگے آگے رہی۔ میں کہتی ہوں کہ اسے خاتون کہنا بلکہ انسان بھی کہنا بذات خود عورت اور انسانیت کی توہین ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی آپ نے دیکھی سب نے، اس ویڈیو میں اس بے ضمیر خاتون کی مکروہ آواز کو آپ نے صاف صاف انداز میں سنا ہوگا، جو اس مظلوم لڑکی پر ظلم کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اچھا، اس مقدمے کی FIR کے مطابق جو کہانی منظر عام پہ آئی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کیس کا جو مرکزی ملزم ہے شیخ دانش، ایک مشہور اور معروف کاروباری شخصیت ہے
جس کی شہرت بڑی متنازع ہے, جو اپنی عیاشی کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے, قانون کو کھلونا سمجھ کر اس کو توڑ سکتا ہے, اور توڑا اس نے. یہ دیکھیں نا جو اس نے کیا, اس نے قانون کو توڑا. اس مرکزی ملزم کے بارے میں سوشل میڈیا پر باقاعدہ چرچا ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت, سیاسی شخصیت سے ہے, اور شاید یہی غرور ہے, تکبر اسے میرے خیال سے کہیں ٹکنے نہیں دیتا. اب ایف آئی آر پر نظر اگر ڈالیں تو اس کے مطابق متاثرہ لڑکی اس درندے کی بیٹی کی سہیلی تھی. اب بیٹی کی سہیلی ہے تو دیکھا جائے تو اگر انسان ہوتا تو اس کو بیٹی کی طرح ہی سمجھتا, لیکن انسان نہیں تھا نا, شیطان ہے, درندہ ہے. اب اس پہ شیخ دانش نے بیٹی کی سہیلی پہ, جو بیٹی کی طرح ہی ہوتی ہے, اس پر اس گھٹیا آدمی نے بری نظریں رکھی ہوئی تھیں. اس کم بخت کم ظرف انسان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ اس نے اپنی دولت و طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس مظلوم لڑکی کو شادی پر مجبور کیا, جو بیٹی کی سہیلی ہے, بیٹی کے برابر ہونی چاہیے. لیکن اس لڑکی نے شادی سے جب انکار کیا, پھر کیا تھا, انکار کرنا اس بیچاری کا جرم بن گیا. اب یہ انکار اس بندے کو گوارا نہیں ہوا, ہضم نہیں ہوا, پھر اس نے وہ درندگی کی جسے دیکھ کر سوشل میڈیا پر اس خاندان پر تھو تھو ہو رہی ہے. یہ درندے اس لڑکی اور اس کے بھائی کو زبردستی گھر سے اٹھا کر لے آئے. اس لاچار لڑکی کے نہ صرف بال کاٹے گئے, اس بیٹی کو زبان سے ان گندے لوگوں کے جوتے چاٹنے پر مجبور کیا گیا. اب میرے خیال سے اس ظالم خاندان کی انہی کے جوتوں سے تب تک چھترول کرنی چاہیے جب تک یہ نشان عبرت نہیں بن جاتے. اب خاص طور پہ شیخ دانش کی, اس کی تو ایسی چھترول ہونی چاہیے کہ یہ اپنے زندہ رہنے پر افسوس کرنے لگیں. اچھا, ایف آئی آر کے مطابق اس بدبخت انسان نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی. سوشل میڈیا پہ سامنے آنے والی پوسٹ کے مطابق پولیس نے شیخ دانش کے گھر پر چھاپا مارا, وہاں خطرناک اسلحہ بھی ملا, بے شمار موبائل فون, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی غلاظت کی نشانی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا. مرکزی ملزم شیخ دانش کی مقامی عدالت نے شراب برآمدگی جو کیس ہے اس میں ضمانت منظور کی. اچھا, ایک کیس میں تو اس کی ضمانت منظور ہو گئی, لیکن ابھی اسے اسلحے اور تشدد کرنے کے کیسز کا سامنا ہے. آج جب پولیس اسے پیشی کے لیے عدالت لے کر آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس درندے کو دیکھ کر کچہری میں موجود وکلا خود پر قابو نہیں رکھ سکے. اس کی ٹھکائی شروع کر دی گئی. وکلا اور کچہری میں آئے سائلین نے اس کا حال برا کر دینا تھا, یہ تو پولیس نے اسے بچا لیا, پولیس اسے بچا کر لے گئی. اور یہ ہے عوامی رد عمل اس کی درندگی کے خلاف. ابھی عدالت کا انصاف باقی ہے. میں کہتی ہوں کہ عدالت کو بھی اسے اور اس کے مددگاروں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ درندہ قانونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر باہر آ جائے, کیونکہ آزاد ہو کر یہ متاثرہ لڑکی اور اس کے خاندان کے ساتھ پھر کیا کرے گا, اس کا اندازہ لگانا میرے خیال سے مشکل نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ شیخ دانش جیسے درندوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے, بلکہ اس کے پورے خاندان کو نشان عبرت بنانا چاہیے جس نے اس مظلوم طالبہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے. شیخ دانش جیسے چھٹے ہوئے بدماش کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ یہ خود اپنے لبوں سے موت مانگے, خود مانگے موت اپنے منہ سے. اس بدبخت شخص کو ایسے ہی تڑپانا چاہیے جیسا اس طالبہ کو تڑپایا گیا. اسے کمزور سمجھ کے یہ تڑپا رہا تھا نا, خود کو طاقتور سمجھ رہا تھا. اس کو پتا چلنا چاہیے کہ قانون اس سے زیادہ طاقتور ہے, قانون اس شیخ دانش سے زیادہ طاقتور ہے. اس کو پتا چلنا چاہیے, اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے, ورنہ اس طرح کے ظلم تو ہوتے رہیں گے. آج یہ ایک حوا کی بیٹی, کل کوئی اور ہوگی. آج یہ ایک شیخ دانش ہے, کل کوئی اور ہوگا. اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے اس دانش کو, اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وقت ہے. اس شفاق انسان کو یہ بتانے کا وقت ہے کہ ظلم کر کے اور قانون کو توڑ کر بھاگ جانے کا کھیل اب مزید لے گا, اب ایسے نہیں چلے گا. اب یہ جو معاشرے میں ہونے والا ظلم ہے, اس کی درد بھری سچائی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ہمارے جو حکمران جو عوام پر ظلم کر رہے ہیں اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. عمران خان بھی عوام پر ہونے والے مہنگائی حکمرانوں کا عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے ظلم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اور وہ آج بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے نظر آئیں. ذرا دیکھیے گا. سنا آپ نے خان صاحب کو, اپنے مخالفین کو للکار رہے ہیں, ان کے لیے مشکلیں کھڑے کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, آج کل مسلم لیگ نون بھی سیاسی مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے, اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ملک میں جاری جو مہنگائی کا طوفان ہے. اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے نعرہ لگا کے, جی پی ٹی آئی کے دورے کو میں بڑی مہنگائی ہے, مہنگائی سے عوام کی جان چھڑانی ہے. اب اپنی مہنگائی دیکھ لیں کہ ان کے آنے کے بعد جتنی مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اور نون لیگ کی جو سیاسی مشکلات ہیں ان میں زیادہ اضافہ حال ہی میں جو پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں اس نے بھی کی ہے. اچھا, مسلم لیگ نون کو پنجاب میں جسے وہ اپنا قلعہ کہتی ہے, بدترین شکست ہوئی.
20 में से सिर्फ 4 सीटों पर ये कैसे जीती वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन इस शिकस्त के बाद नून लीग की सफ़ों में बेचैनी की लहर देखी जा सकती है और वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि इन हालात में नून लीग के अंदर वसी पैमाने पर सोच विचार का अमल भी शुरू हुआ। तो बात इस नतीजे पर पहुंची कि जी जमात को असर तरतीब दिया जाए। अच्छा, पार्टी की जो अक्सरियती राय है वो ये है कि जी पार्टी की कमान मरीम नवाज़ के हवाले की जाए और ये फ़ैसला अब हो चुका है और इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, पार्टी के अंदर मरीम नवाज़ को इख्तियारात दिए जाने के बाद इन्होंने 2 मरतबा अपनी ही हुकूमत की पॉलिसीज़ पर नाराज़गी का इजहार भी किया। पहला ट्वीट इन्होंने ताजिरों पर लगाए गए इजाफी टैक्स पर किया, जो बाद में मिफ्ता इस्माइल ने वापस ले लिया। अब दूसरा जो ट्वीट है इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर किया था और नून लीग में तसादुम इस बात की दलील है कि जी ये जो पार्टी के अंदर इस वक्त शदीद बेचैनी की लहर है और पार्टी की अक्सरियत मियां नवाज़ शरीफ की वापसी चाहती है और तज्ज़ियाकारों के बकौल नवाज़ शरीफ की वापसी की जो राह है हमवार करने, इनका सियासी रास्ता फिर से हमवार करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं और इस सिलसिले की एक कड़ी नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली का ख़ात्मा है। मालूम हुआ है कि इस ज़मीन में वज़ारत कानून और दीगर जो मुतालिका इदारे हैं नाअहली की मुद्दत का तयन करने के लिए आइन और कानून का जायज़ा ले रहे हैं और ख़बर के मुताबिक कौमी असम्बली की आइंदा सेशन में इस बात का इम्कान भी है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, यानी नून लीग का सारा जोर नवाज़ शरीफ की सज़ाएँ और नाअहली ख़त्म करवाने पर है और महंगाई पर कोई तवज्जो नहीं है। कहने को नवाज़ शरीफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इजलास से उठकर चले जाते हैं, आवाम से हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन सच ये कि मुल्क इस वक्त मुआशी लिहाज से खोखला हो रहा है। लेकिन नून लीग में इसहाक डार ग्रुप और मिफ्ता ग्रुप बना हुआ है और मज़े की बात यह कि नवाज़ शरीफ इन ग्रुप बंदियों को ख़त्म करने की बजाय इसहाक डार से मिले हुए हैं, माशी एतबार से उनकी बात को अहमियत देते हैं और इग्नोर मोड पर लगा देते हैं। वैसे सच्ची बात यह कि अवाम भी मिफ्ता साहब को साइलेंट मोड पर ही देखना चाहती है, क्योंकि वो जब जब बोलते हैं अवाम पर जुल्म ही तोड़ते हैं। ज़रा सुनिएगा दोबारा। जी सुना आपने मिफ्ता साहब को। अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक हुआ है और ज़राए का कहना है कि जी IMF को पेट्रोलियम पर लेवी 50 रुपये लीटर तक बढ़ाने की दहानी कराई गई, यानी ये कर्ज़ की वसूली भी आवाम की जेब पर भारी पड़ रही है। और इसी हवाले से मिफ्ता साहब ये सफाइयाँ दे रहे हैं कि उन्हें कर्ज़ मांगते हुए शर्म आती है, इन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, लेकिन कर्ज़ लेना इनकी मजबूरी है। अब सवाल ये कि अगर इतनी ही कर्ज़ मांगते हुए शर्म आती थी तो फिर जब आपकी जमात को मुल्क में हुक्मरानी मिली तो तब आप लोगों ने मौसर माशी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई जिससे मुल्क IMF के चुंगल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता। लेकिन आप लोगों का मकसद कभी भी मुल्क की मईशत मजबूत करना नहीं था, आप लोगों का मकसद सिर्फ माल बनाना और माल बचाना था, मुल्क को नहीं खुद को महफूज और मजबूत बनाना था। और मिफ्ता साहब यूँ मजलूमियत का नाटक मत किया करें। आप अब ये जो कौम है ना, ये आपके झांसे में नहीं आने वाली। आप IMF के आगे लेट गए हैं। इमरान खान मुल्क को IMF की गुलामी से निजात दिलाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर मुल्क को एक बार फिर से इस दलदल में फंसा दिए। लेकिन आप अब भी कौम को ये सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, लेकिन अब आप आवाम को चाहे सब्ज़ बाग दिखाएं या सुर्ख बाग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो मुत्तहिदा हुकूमत है, ऐसे इमरान खान के सियासत में रहने से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ये लोग कभी तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग के ज़रिए इमरान खान को सियासत से आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें ये लोग नाकाम रहे, आगे भी नाकामी ही इनका मुकद्दर ठहरेगी। आप लोग ममनुआ फंडिंग केस में FIA पर ज़बरदस्ती दबाव डाल रहे हैं और अब FIA पार्टी फंडिंग की तहकीकात कर रही है और FIA ने हुकूमत के कहने पर इमरान खान को नोटिस भी भेजा, जिस पर इमरान खान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात के दौरान FIA के नोटिस का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो तोशा खाना रेफरेंस है, इसमें इमरान खान को दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दे दिया है और इमरान खान रिकॉर्ड फराहम करने में माहिर हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने असासों की सारी जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, जमा करवाई हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सादिक और अमीन करार दिया गया और वो अब भी इलेक्शन कमीशन में जो तमाम रिकॉर्ड है वो जमा करवा देंगे। और ये शहबाज हुकूमत को अच्छे से पता है कि इमरान खान को किसी केस में फंसाना नामुमकिन है, इसलिए अब ये जो फसादी सोच की हामिल हुकूमत है ना, ये इमरान खान को इदारों से लड़ाना चाहती है। अच्छा, फैसल जावेद कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। अपने फैसल जावेद को अब इसमें कोई शक नहीं है कि मुत्तहिदा हुकूमत इस मुल्क की मईशत और सलामती की दुश्मन बन गई, क्योंकि ये इदारों तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम को जन्म देना चाहती है, जिसकी निशानदेही फैसल जावेद ने की है। इसलिए फैसल जावेद ये कह रहे हैं कि इस वक्त डॉलर से ज़्यादा
اس حکومت کو گرانے کی ضرورت ہے اور عمران خان اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں اور عمران خان جلد الیکشن کے لیے جو راستہ ہے راہ ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے وہ جلسے پہ جلسے کر کے عوام کو جو حکومت ہے اس کی بدنیتی سے آگاہ کر رہے ہیں, عوام کو صاف بتا رہے ہیں حکومت کی بدنیتی کے بارے میں. اور عمران خان کل یعنی 19 اگست کو کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے تھے, لیکن اب اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف نے جلسے کو مؤخر کیا ہے اور اس حوالے سے تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا کل بارشوں کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے, لیکن اس پر پی ٹی آئی کے مخالفین کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے موسم ٹھیک ہوگا کراچی کا جلسہ تو ہو کر رہے گا اور کپتان کے ان یہ جو تند و تیز جلسے ہیں انہوں نے جیسے پنجاب میں نون لیگ کا قلعہ فتح کیا ہے ایسے سندھ کی سیاست کا چلن بھی بدلا جائے گا کیونکہ روایتی سیاست کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا, اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نئے انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی متحدہ حکومت سے جنگ, نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے صاف راستے کی تلاش, نون لیگ میں پھوٹ کی بازگشت, کپتان ضمنی الیکشن کا قلعہ فتح کرنے کو تیار. ان سب پر اور دیگر معاملات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری صاحب. بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. زلفی بخاری صاحب, فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم جب چاہیں تو چاروں طرف سے اسلام آباد کو بلاک کر سکتے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہ حکومت جمہوری طور پر جائے, لیکن حکومت تو جانا ہی نہیں چاہتی. تو ایسے میں تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا پھر سے دھرنا دینے کا ارادہ ہے؟ جو فواد چودھری صاحب نے بولا ہے بالکل صحیح بولا ہے. میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم داد جتنی ہمیں دینی چاہیے عمران خان صاحب کو ہم دیتے نہیں ہیں. ان کے پاس جی بی بھی ہے, آزاد جموں کشمیر بھی ہے, اپنا پنجاب بھی ہے, کے پی بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی فیڈرل بھی سارا کپتان کا ہے. تینوں ایم این ایز ہمارے یہاں کے ہیں. تو اس کے باوجود بھی اتنی پاور کے باوجود بھی اتنی طاقت ہولڈ کرتے ہوئے عوام کی جو مینڈیٹ ہے, عوام کی جو طاقت ہے, اس کے باوجود بھی اتنا ریسٹرینٹ, رسپانسبلٹی اور میچورٹی دکھانا. ہم اگر کوئی اور ہوتا وہ کہتے جی بس سب کچھ بند کر دو, جلا دو, یہ کر دو, اور ایک فزیکل ٹیک اوور آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا تھا. لیکن خان صاحب نے پہلے دن سے بولا کہ نہ وہ پاکستان کا کوئی نقصان کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی پراپرٹی کا, اور خاص طور پہ جمہوریت کا. تو وہ اس لیے صرف جمہوریت حل ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں کہتا ہوں ایک سٹینڈ سٹل ہے پورا ملک, اور اس کا حل صرف الیکشنز ہیں, اور الیکشنز میں اس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے جمہوریت طریقہ اپنائیں گے. لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ جب چاہیں پورا اسلام آباد بلاک ہو سکتا ہے چاروں طرف سے. اچھا زلفی بخاری صاحب, نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں ایک بار پھر سے گرم ہیں. اب حال ہی میں جو جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ جی نواز شریف اگلے ماہ یعنی سپٹمبر میں پاکستان واپس آ رہے ہیں. اب سوال یہ کہ ایک سزا یافتہ سیاستدان کیا جیل جائے گا, یا متحدہ حکومت نواز شریف کو بچانے کے لیے کوئی آئینی ترمیم لائے گی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ تو اسمبلی میں بھی موجود نہیں ہیں. دیکھیں, آئی تھنک جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کے, پاکستان میں تو ان کی پاکستان کے باہر آپ نے دیکھا ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ گھر سے نہیں نکل سکتے, گھر کے باہر ہر روز وہاں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی جس طریقے سے جن پیار بھرے الفاظوں سے ان کو یاد کر رہے ہیں ہر روز ان کے گھر کے باہر. یہاں بھی انشاءاللہ جب وہ واپس آئیں گے, جب ان کو تنگ آ گئے ہوں گے ایک اوورسیز پاکستانی بننے میں اور واپس اپنے ملک آئیں گے, تو پھر ان کو انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے ان کا بھی یہاں استقبال کریں گے اور سیدھا جیل ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہے, ہم ان کو بڑے اچھی پروٹوکول دیں گے سیدھا جیل کی طرف. اور اس کے بعد اگر یہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ظاہری بات ہے ہم سب ادھر ہیں, ادھر ہی ہم اس کو کنٹیسٹ کریں گے. آلدو ہے نہیں کوئی, لیکن وہ اگر جو بھی کچھ کرنا چاہے اٹس ناٹ پاسبل, اور اتنا بڑا مذاق ملک کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو نون لیگ میں اندرونی اختلافات کی خبریں خیر کافی دیر سے گردش کر رہی تھیں, یہ جو شین اور میم گروپ کی صدائیں بھی کافی دیر سے بلند ہو رہی تھیں, لیکن اب دوبارہ اس پر بڑی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے. تو کیا یہ خبریں درست ہیں یا پھر پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس پر اضافے والے معاملے سے کہہ لیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیں آئی تھنک پہلے سے ہی یہ ریفس تھیں, کئی سینئر ان کے لوگوں نے پوزیشنز نہیں لی ہوئی, ان کی رائے بھی بالکل ڈیوائیڈڈ ہے کہ حکومت ان کو لینی چاہیے تھی نہیں لینی چاہیے تھی, کس راستے پہ یہ جا رہے ہیں جو انہیں بربادی معیشت کی کر دی ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر اندر. ایک بالکل جس کو کہتے ہیں ایک ہیڈ لیس چکن, کوئی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے. سب نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صرف ایک کاؤنسلر ہے اور اس سے آگے کچھ ہے نہیں. تو انہوں نے اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جس طریقے سے جس بیڈلی ابھی مفتہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی دی ہے امپورٹڈ گڈز کے اوپر, وہ بھی بالکل کلولس ایک پریس کانفرنس تھی. تو گورنمنٹ بالکل شیمبلز میں, ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ رن کیسے کرتے ہیں, چلا کیسے سکتے ہیں, بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. تو ظاہری بات ہے ان میں گروپس بھی میں سمجھتا ہوں میم و شیم سے بھی زیادہ ہیں, اور یہ واضح طور پہ جتنا یہ زیادہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اور بڑھتا جائے گا, یہ درار اور بڑھتی جائے گی, اور بھی گروپس آپ دیکھیں گے سامنے آئیں گے. تو یہ بالکل ایک ڈس جوائنٹڈ قسم کی ایفرٹ ہے, چل نہیں سکتا تھا ایکچولی, یہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. یہ بہت گندی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. ایسے آپ لوگوں کو لے کے آ کے ڈال کے زرداری کو جوائن کر کے فضل الرحمان کو یہاں وہ لوگوں توڑ شوڑ کے ڈیفیکٹ گروپس بنا کے آپ چلا نہیں سکتے. گورنمنٹ کو چلنے کے لیے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے اسٹیبلٹی, کنسسٹنسی. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی ادارے کو, گورنمنٹ کو, کمپنی کو, ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے, کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی. آپ نہ اسٹیبلٹی آفر کر سکتے ہیں نہ کنسسٹنسی آفر کر سکتے ہیں. تو یہ جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو باقی ڈالر ہو گیا, روپے ہو گیا, اکانومی ہو گئی, کوئی چیز نہیں چل سکتی. آپ لٹرلی ایک کینسر کے ڈیزیز کو آپ پینڈرول دے کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ کشتی ہو, اس کے اندر سراخ ہو, سراخ کو وہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں, وہ بس پانی بس نکالتے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اچھا ایک اور ٹھیک ہے, اس میں ایک اور معاملہ زلفی صاحب کہ یہ تمام جو متحدہ حکومت ہے, یہ جو پارٹیز ایک دوسرے کی شکلیں تک دیکھنے کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی, کسی نے کسی کو کس سڑک پر گھسیٹنا تھا, کسی نے کیا کرنا تھا, اس طرح کے ان کی جو بیانات ہیں آن ریکارڈ ہیں. پھر عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے سب ایک پیج پر آ گئے, لیکن اب ان کے آپس کے اختلافات بھی سر اٹھانے لگے ہیں. جیسے کہ زرداری صاحب بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ ان کو لوپ میں نہیں رکھا جاتا, ڈیسیژنز لیتے ہوئے اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اس پر آپ کیا کہیں گے, یعنی ان کے اندر جو پھوٹ پڑ گئی ہے, اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. میں آپ کو وہی کہتا ہوں کہ یہ جتنا آگے چلتا جائے گا اتنا یہ زیادہ واضح ہو جائے گا. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی بات ہے, انہیں بڑی اچھی گیم کھیلی ہے. ایک بیٹے کی انٹرنشپ کے پیچھے انہیں پورے ملک کو بے وقوف بنایا ہے اور پورے ملک کو نقصان دی ہے. صرف ایک 2, 3, 4 مہینے کی انٹرنشپ لرننگ ایکسپیرینس کے پیچھے. اور جہاں تک ان کی جو بات ہے, وہ اب شہباز شریف کو انہیں سندھ کو تباہ کر کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی کو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی کو تباہ کر کے اب وہ نے اپنے نظریہ اور اپنی نظر نون لیگ پہ ڈال دی, وہ تباہ کر کے ہی جائیں گے. تو یہ تو ایک واضح موقف ہے. اور اب جتنے حالات برے ہوتے جائیں گے, زرداری وہاں سے روئے گا کہ یہ میں نے تو نہیں بولا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, مجھ سے فون ہی نہیں کی گئی. اور خراب ہوں گے پھر MQM اٹھ جائے گی, اور خراب ہوں گے پھر فضل الرحمان بولے گا مجھے تو ابھی سمجھ آیا کہ یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف, میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے علیحدہ کر دیں. یہ ایسے چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی ہوتے ہوئے. اور پھر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, وہ کوئی اور سٹیٹمنٹ دیں گے کہ شاید میرے بھائی نے بے وقوفی کی ہے, میں نے پہلے دن سے اس کو سمجھایا تھا کہ ایسے نہیں کرنا. اور تو یہ ایسی چیزیں آپ کو یہ مذاق نظر آ جائیں گے آہستہ آہستہ, کیونکہ آہستہ کیا آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے, یعنی سب ملبہ ایک دوسرے پر گراتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر گن پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا زلفی صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. زلفی بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی طرف آنا چاہوں گی زلفی صاحب. اچھا زلفی صاحب, عمران خان صاحب 9 حلقوں سے میدان میں اترے ہیں. ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کتنی نشستوں سے کامیابی حاصل کرے گی, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ عام انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کا اگلا جو لاہے عمل ہے, اسٹریٹجی ہے, وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ہر انشاءاللہ جلسے کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹریٹجی خان صاحب کی ایک ہے, الیکشنز تک ہے. الیکشنز کے کیسے پہنچیں گے؟ عوام ہمارے ساتھ ہے, عوام کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور عوام کے پاس ہی جانا ہے. آخر میں پاکستان کو بچائے گا صرف ان کے لوگ, باہر سے سائفرز وائسفرز یا خط یا پیسے نہیں بچائیں گے. پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچائے گی. تو خان صاحب کو یہ ایک بڑا کلیئر ان کا ویژن ہے, اس لیے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں. جہاں تک 9 الیکشنز ہیں, میری پریڈکشن پلیز آپ نوٹ کر لیں کہ 9 کے 9 حلقے خان صاحب کی طرف جائیں گے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو الیکشن کمیشن پھر سے اپنی کوئی گیمز ریگنگ کی کر کے 2 شاید یا 1 کوئی ڈسپیوٹ میں ڈال دے, لیکن وہ ڈسپیوٹ میں رہے گا, ورنہ 9 کے 9 انشاءاللہ عمران خان. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو نون لیگ کا ایک حمایتی میڈیا سیل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب میں شاید اختلافات ہو گئے ہیں, تو یہ اس قسم کی جو خبریں ہیں یا رومرز ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کا جو عام ورکر ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ کیا اسے گمراہ کیا جا رہا ہے؟ ان رومرز میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے, یہ ان کی امید اور خواہش ہوگی, لیکن چیف منسٹر پرویز الہی صاحب, مونس الہی صاحب اور خان صاحب پی ٹی آئی بالکل الائنڈ ہیں. آپ نے پچھلے سیٹرڈے کا لاہور کا جلسہ دیکھا تھا, پرویز الہی صاحب کی زبردست سپیچ آپ نے دیکھی تھی. جان نے بولا تھا کہ میرے قائد عمران خان, میرے لیڈر عمران خان, ان کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کی کیا فالوئنگ ہے اس ملک میں, سب سے بڑے لیڈر ہیں. پرویز الہی شاید اس ملک کے بہت ہی ذہین اور ایکسپیرینس سیاستدان ہیں. مونس الہی بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی ویژن اور ہم سب کا فیوچر انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے ساتھ ہی ہے. تو یہ بالکل رومرز ہیں, اس میں اور کوئی اس وقت حقیقت کوئی نہیں ہے. جی اچھا, یہ جو کراچی اور حیدرآباد کے جلسوں کو ملتوی کیا گیا ہے, اس کی وجہ بارشیں بتائی گئی ہیں, تو کیا حکمت عملی ہے کراچی کے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے؟ میں نے خود ابھی صرف ٹی وی پہ آج دیکھا تھا, اور وہ جہاں جلسے کرانے تھے وہ میں نے دیکھا تھا کہ فلڈز کی وجہ سے وہ ٹرین ساری حالات وہاں خراب تھے بارشوں کی وجہ سے. لیکن اس سے زیادہ ایگزیکٹلی کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ جب کراچی کی ٹیم کی میٹنگ ہوگی تو تب ہی پتہ چلے گا. لیکن انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی کراچی کے الیکشنز میں, سندھ میں. اچھا, یہ جو زلفی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ کہاں پر غائب ہیں آج کل؟ یہ شاید جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ ری اسیس کر رہے ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. جیسے کہ زرداری صاحب اٹھ پڑے ہیں کہ مجھے کوئی صلاح میرے ساتھ کوئی نہیں کر رہا. جی آپ تو سب سے پہلے جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں, چاہے اسپیکر کا ہو یا کسی اور کا ہو, تو آپ تو پیٹیاں بوریاں ساتھ لے کے سب سے پہلے پہنچتے ہیں. تو آپ زرداری صاحب بھی ری اسیس کر رہے ہوں گے کہ جب پیسے دینے کے وقت, خریدنے کے وقت, ان چیزوں میں تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں, تو صلاح ان سے کیوں نہیں کر رہے. اور فضل الرحمان صاحب بھی ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈوبتی ہوئی کشتی سے کیسے چھلانگ ماروں, لیکن انفارچونیٹلی وہ خود ایک اتنی بڑی ڈوبتی ہوئی کشتی بن گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی آئی تھنک سین سے باہر ان کا ہونا بہتر ہی ہے. اچھا, آپ کو ویسے تھوڑی سی ہمدردی ہوتی ہے ان سے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں ابھی وہ صدر بننا چاہتے تھے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا. مجھے ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہے کہ فضل الرحمان جیسا بندہ, ان کے ایک پولیٹیشین ایسے, ہمیں جو کچھ بھی ان نے اب تک کیا ہے, یہ پہلی دفعہ تھا جب ہماری حکومت آئی تھی جب وہ ان امپلائڈ تھے. تو مجھے ہمدردی تو پاکستان کے ساتھ ہے کہ اس جیسا شخص بہت خوبصورت جواب پاکستان میں ہے, اور پاکستان کے ساتھ کیسا ظلم کرتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ فضل الرحمان کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, سب کو پتہ ہے کس کے پے رولز پہ چلتا ہے, کن کن ملکوں کے پے رولز پہ چلتا ہے.
تو مطلب پاکستان کے ساتھ بہت بہت خوفناک ہے جب آپ دیکھتے ہیں فضل الرحمان جیسے انسان ٹی وی پہ آتے ہیں اور پاکستان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کو آپ نے بڑی گہری بات, چاہے جس بہت گہری بات کر بھی ہو, لوکل پلیٹ فارم پہ بھی ہو یا اچھا زلفی صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر آیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ملک 65% ہماری آپ کمپلیٹ کیجئے. تو میں خالی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک 65% یوتھ ہے, ہمارے پاس 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں. جب وہ اپنا جو کنیکٹ ان کا آیا تھا عمران خان کے ساتھ, چاہے یوتھ پاکستان کے اندر ہو چاہے اوورسیز پاکستانی تھے, کیونکہ ایک جب وہ ٹی وی آن کرتے تھے ان کو عمران خان نظر آتا تھا, ان کے اخلاق, ان کا پرسنالٹی, ان کی کریڈیبلٹی. جب وہ ٹی وی اب آن کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک حصہ یہ شخص ہے فضل الرحمان, آپ سوچیں کہ کتنی ڈس ہارٹمنٹ, کتنی مایوسی ان کے اندر آتی ہوگی. اور اس لیے پھر لوگ کھنچ جاتے ہیں, اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں, کاروبار میں بزی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں سیاست سے دور رکھے. جو بھی اچھا بزنس مین یا جو بھی کوئی پروفیشنل ہو یا کوئی بندہ ہو, کہتے ہیں جی پالیٹکس شریف انسان کا کام نہیں ہے, دور رہیں. کیونکہ ان جیسے پرسنالٹیز کی وجہ سے, ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ جب آگے آتے ہیں تو لوگ پالیٹکس کو ان لوگوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں. فضل الرحمان جیسے لوگ, جب آپ پالیٹکس فضل الرحمان جیسے لوگوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ کبھی پالیٹکس میں جائیں. اچھا ایک اور ان کے ڈبل سٹینڈرڈز آپ دیکھیں زلفی بخاری صاحب کہ آپ لوگوں کے جلسوں میں یہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے, سوری میں معذرت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کر رہی ہوں, مجرے کا لفظ استعمال کرتے تھے. اب یہ جو انہوں نے جشن آزادی کی تقریبات پہ یہ کیا, یہ جو ڈانسرز کو بلایا گیا, پھر وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے بھی موجود تھے, مطلب کس منہ سے تنقید کرتے ہیں اب اپنے بیٹے کی موجودگی پر اور ان کی متحدہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں وہ سب جب دیکھا جا رہا تھا, اس پر پھر ان کی کیا رائے ہوگی, کیسے جسٹیفائی کریں گے, کس لفظ کا استعمال کریں گے؟ دیکھیں انگلش میں 2 لفظ ہیں لاسٹ سولز, یہ بالکل لاسٹ سولز ہیں سارے, کیونکہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے اور دوسروں کا خریدا بھی ہے, تو اندر سے یہ بالکل مردے ہیں. باہر سے بے شک آپ کو نظر آئے کہ کوئی پی ایم ہے یا کوئی کچھ اور ہے, لیکن اندر سے یہ مرے ہوئے ہیں اور مردے ہیں. اس لیے ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بولا تھا کہ یہ بالکل کلولیس ہیں, ہیڈ لیس چکنز ہیں. ہمیشہ صرف جلسوں کی بات نہیں ہے, میں کلیئر کر دوں, ترانے, صوفی گانے, غزلیں جو بھی لگتے ہیں پی ٹی آئی میں ایک فلڈ لائٹس اور بینرز اور فلیگز پی ٹی آئی کے, پاکستان کے, ہر چیز, فیس پینٹ, یہ وہ ہر چیز ان نے پی ٹی آئی سے سیکھی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جو جہاں مرضی آپ ایک دن کا کال دیں, صبح کال دیں, شام کو آپ کا جلسہ ہو جائے گا. اور ہر جلسہ ہمارا نئے ٹیکنیکس, نئے اس کو بالکل سلک قسم کے اور بہتر ہوتا جاتا ہے. چھاپا مار رہے ہوتے ہیں, کاپی کر رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو جو تنقید پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہم سے کاپی کی ہے, تنقید بھی کرتے ہیں, کاپی بھی کرتے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے, بڑی حیرت والی بات ہے. اب وہ اس پہ آگئے ہیں. دیکھیں جتنے کاپی بھی کرتے ہیں, لیکن میں معذرت کے ساتھ الفاظ, یہ جتنے بڑے منافق ہیں یہ آپ سوچ نہیں سکتی. ہر چیز یہ کاپی کرتے ہیں. اگر ان کے بس ہو تو یہ سب وہی شوار قمیض اور کھیڑیاں خان صاحب کی پہن کے پھرنے لگیں. ان کا سب سے بڑا ہیرو ہی عمران خان تھا. پہلے نواز شریف کا سب سے بڑا ہیرو عمران خان تھا. وہ تو مطلب ہے کہ خان صاحب کو آئیڈلائز کرتا تھا. ان کو کیا پڑتا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے زلفی بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی جی اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.